جنت میں مردوں کے لیے زیادہ عورتیں ملنے کا راز اور عورتوں کے لیے ایک سے زیادہ خاوند نہ ہونے کی وجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام میں راحت کے سامان اور اعزاز و اکرام کے اسباب تو دیے جاتے ہیں، پر رنج و کلفت کے سامان اور تحقیر و توہین کے اسباب انعام میں نہیں دیے جاتے۔ یہ چیزیں سزا کے لیے ہوتی ہیں۔ جنت میں جو کچھ ہوگا بطور انعام و جزا ہوگا۔ اگر وہاں ایک مرد کو بہت ساری عورتیں ملیں تو اعزاز و اکرام بھی ہے اور راحت و آرام بھی ہے، اور اگر ایک عورت کو بہت سارے خاوند ملیں تو راحت و آرام تو کچھ زیادہ نہ ہوگا، خاص کر اس صورت میں جب کہ مرد کی قوت سب عورتوں کی خواہش کے برابر بڑھائی جائے، جیسے اہل اسلام کی روایات اس پر شاہد ہے۔ پر بجائے اعزاز و اکرام الٹی تحقیر و تذلیل و توہین ہوگی۔ اگر ایک عورت کے لیے کئی خاوند قرار دیے جاتے تو یوں کہو کہ حاکم بہت ہوں گے، اور حاکم متعدد ہوئے تو جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتنی ہی محکوم میں ذلت زیادہ ہوگی۔ تو یہ تحقیر اور تذلیل اور توہین عورت کے حق میں اگر جائز ہوتی تو دنیا میں کسی مذہب میں شاید اس کی اجازت ہوتی۔ جنت میں جو چاہے عزت و آرام ہے، یہ صورت تحقیر ہرگز ممکن الوقوع نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک خاوند سے رفع ضرورت متاثر نہ ہوتی یا ذلت میں کمی رہتی تو اس وقت شاید یہ لاچاری یہ امر ان کے لیے تجویز کیا جاتا، مگر روایت صحیح اہل اسلام اس پر شاہد ہے کہ ایک مرد کو جنت میں اتنی قوت ہوگی کہ علل اتصال 30 عورتوں کے پاس جا سکے، اور جس طرح رب العالمین نے دنیا کے اندر مرد عورت کی حالت اور فطرت میں اختلاف کیا ہے، یعنی مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے، اور عورت خادم مرد کا پاسب ہے، عورت کا زیر ہے، اسی طرح جنت میں بھی ان کی حالتوں میں اختلاف ہوگا۔ عورت کے اندر خدا تعالیٰ نے فطراً ایک شرم و حیا کا وصف ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے آتی جھجکتی ہے۔ عورت جب مرد سے کوئی بات کرنے لگتی ہے تو شرم کے مارے بار بار اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فحاشہ عورت کے سوائے جن کی فطری قوت حیا بالکل ضائع اور متعدد ہو جاتی ہے، باقی سب عورتیں اپنی نیچر حالت میں مردوں سے حیا اور حجاب کرتی ہیں۔ مادہ حیا جو خدا تعالیٰ نے ان کی فطرت میں پیدا کر رکھا ہے، ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی خاوند کے لیے ہے، کیونکہ کئی مردوں سے تعلق رکھنے میں یہ حیا نہیں، جیسا کہ بازاری عورتوں میں مشاہدہ ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ایک مرد عند الضرورت کئی بیویاں کر سکتا ہے، تو ایک مرد تو سب کے ساتھ نباہ کر سکتا ہے، مگر ایک عورت 2 خاوندوں کی بیوی ہو کر کبھی نباہ نہیں کر سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرد کے لیے جوڑیاں ہو سکتی ہیں، مگر ایک عورت کے لیے کئی خاوند نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے اکثر زیادہ رہتی ہے، اور یہ امر صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مرد کے لیے کئی جوڑیاں ہو سکتی ہیں، مگر اس کے برعکس قدرت کی مرضی نہیں ہے۔ مرد کو پروردگار نے عورت کی بنسبت قوت اور زبردست پیدا کیا ہے، اور عورت کو نازک اور ضعیف الاعضاء، لہٰذا اس سے ظاہر ہے کہ قوی کئی زیر دستور کو اپنے ماتحت رکھ سکتا ہے۔ برعکس قدرتی تعلق کی طرف غور کریں تو ایک عورت کے اگر 100 خاوند بھی ہوں تاہم ایک حمل میں وہ 1-2 بچے سے زیادہ جن نہیں سکتی، مگر ایک مرد کے چاہے جس قدر جوڑیاں ہوں
سب تولید کو پورا کر سکتی ہیں، واسطہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے کیوں ایک ہی خاوند ٹھہرایا گیا؟ اس کی اور وجہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو رسالت و نبوت و خلافت و بادشاہی و امارت میں عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے تاکہ وہ عورتوں کو مثال و بحسب انصاف رہیں اور ان کے امور معاش کے لیے چلتے پھرتے رہیں اور خطرناک مقامات میں وارد ہوں اور بیابانوں کو طے کریں اور اپنی جانوں کو عورت کے لیے محنت و مشقت میں ڈالیں۔ عورت موافق قواعد الاسلام محکوم اور مرد حاکم ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو وہ مالک ہوتا ہے، اس کو مالک کہا کرتے ہیں۔ اور کیونکہ نہ کہیں باندیاں تو مملوک ہوتی ہیں، بیویاں بھی بدلیل مہران کی خریدی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں اگر عتق تو یہاں طلاق، یعنی جیسے باندی غلام با اختیار خود کی غلامی سے رہا نہیں ہو سکتی، ہاں مالک کو اختیار ہے، وہ چاہے تو آزاد کر دے، ایسے ہی عورتیں با اختیار خود کے خاوند سے رہا نہیں ہو سکتی، البتہ خاوند کو اختیار ہے، چاہے تو طلاق دے دے۔ جیسے باندی غلام کا نان و نفقہ مالک کے ذمہ ہوتا ہے، ایسے ہی عورت کا نان و نفقہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ جیسے مالک ایک اور غلام باندی کئی ہوتی ہیں، ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیں کئی ہوتی ہیں۔ بالجملہ عورتیں موافق قواعد اہل اسلام مملوک اور محکوم، اور خاوند مالک اور حاکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی قدردانی کی ہے اور ان کو وہ اختیارات دیے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیے، اور مردوں کو وہ طاقتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی۔ عورتوں کی محنت، مردوں کا حصہ محنت و مشقت و تحمل میں زیادہ تر ہے، اور یہ امر خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی رحمت پر مبنی ہے۔ بس جب کہ مرد پر اس قدر بوجھ ڈالے گئے ہیں کہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ان بوجھوں کی برداشت کرنے کی بھی زیادہ طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی عورتوں کو بھی رکھ سکتا ہے، اور جب کہ عورت پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان بوجھوں کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت و صفت کے مطابق ہر ایک عورت کے لیے ایک ہی خاوند تجویز فرمایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔